اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. درود بھیجیے محمد. متفرق فقہی احکام پر ہماری گفتگو جاری ہے. اس میں آج بالکل ایک نئے زاویے سے اور نئے اینگل سے آپ لوگوں کو فقہی احکام سکھانے ہیں. کوشش یہ ہوگی کہ شاید آئندہ اس نوعیت سے بھی فقہی احکام تاکہ اسی چیز سے متعلق سارے جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. جیسے آج ہم نے جسم انسانی کا جو ایک اہم عضو ہے کان، اس کے فقہی احکام کیا ہیں، اس کے اخلاقی احکام کیا ہیں. ابھی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس میں کون سے احکام ہوں گے. ابھی آگے چل کر آپ گفتگو میں دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں اسلام نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں. ممکن ہے اگر یہ طریقہ کار پسند آیا تو ہم آنکھوں کے فقہی اور اخلاقی احکام اور اسی طریقے سے زبان کے فقہی اور اخلاقی احکام، حتیٰ کہ ناخن تک کے فقہی اور اخلاقی احکام، جیسے کہ آپ دیکھیں گی جب اس میں کہ اس میں کتنی تفاصیل جو ہیں وہ آئیں گی. تو آج کان سے متعلق فقہی احکام آپ کی خدمت میں بیان کرنا. دیکھیے عام طور پر تو محاوروں میں مردوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کانوں سے نکالتے ہیں. وہ خواتین کے لیے کہ وہ دونوں کانوں سے سنتی ہیں اور منہ سے نکال دیتی ہیں. تو بہرحال اس میں بہت سارے محاورے بھی جو ہے وہ بولے جاتے ہیں، لیکن آج تو ہم فقہی اور اخلاقی احکام اس کے بیان کریں گے. واقعتاً ایک ایسا عضو ہے پروردگار عالم نے جو ہمیں دیا ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. جو لوگ سماعت سے محروم ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں کتنی آوازیں ہیں ان کے کانوں کے اندر نہیں آتی ہیں، کتنی چیزوں سے محرومی انسان کو ہوتی ہے. تو یہ کان حتیٰ کہ صرف فقط سننے کا کام نہیں لیتا ہے، بلکہ اگر آپ اس کا اسٹرکچر اور سب چیزیں دیکھیں تو پروردگار عالم نے اس کے اندر ایک ایسی سائنس رکھی ہے کہ باقاعدہ روایات میں بھی یہ بات کتنے عرصے پہلے آ چکی ہے کہ انسان ہڈی سے سنتا ہے. اور صرف سننے کا کام نہیں لیا جاتا اس سے، بلکہ یہ آپ کے جسم کا توازن بھی برقرار رکھتا ہے. یعنی آپ جو اتنے کوآرڈینیٹڈ موومنٹ چل کے آ رہی ہیں ورنہ چکر کھا کے آپ گر پڑیں. اگر اس کان کی بہت سی خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہماری پوزیشنل ورٹائگو کہلاتی ہے، یعنی خاص یعنی اس میں ایسے کیلشیم پارٹیکلز ہوتے ہیں کہ وہ ڈسلوج اگر اپنی جگہ سے ہو جائیں تو انسان کو چکر آنے لگتے ہیں. تو آپ کے جسم کا توازن بھی یہ برقرار رکھتا ہے. اور یہ ایک ایسا عضو ہے انسان کا کہ کب سے انسان سننا شروع کر دیتا ہے؟ جب شکم مادر میں ہوتا ہے. یعنی جس وقت بچے کی عمر تقریباً شکم مادر میں 16 ہفتے کی ہوتی ہے تو یہ ماں کے شکم کی آوازیں اور حتیٰ کہ اس کے دل کی دھڑکن تک اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے. یعنی بچہ جو ہے 16 ہفتے کا شکم مادر سے ہی اس کی سننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ تقریباً 6 سے 7 مہینے کا ہوتا ہے تو ماں کے سراؤنڈنگ کی جو آوازیں ہیں باہر، یعنی شکم مادر سے باہر کی آوازوں کو بھی سننے لگتا ہے. باہر کی آوازیں ابھی تک تو 16 ہفتے تک تو ماں کے پیٹ سے ریلیٹڈ دل کی دھڑکن وغیرہ اس کو سنتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 6 سے 7 مہینے کا جب شکم میں ہو جاتا ہے تو یہ اطراف کی آوازوں کو بھی سنتا ہے. اچھا، جب اطراف کی آوازوں کو سنتا ہے تو ماں جس قسم کی بھی آوازیں اس کو آ رہی ہوتی ہیں، یہ 4 ڈائمینشنل الٹرا ساؤنڈ ہے جس کے اندر یعنی ماں مثلاً بہت اسٹریس کی حالت میں ہے، غمزدہ ہے، تو ویسے ہی اس کی شکل بھی بچے کی یعنی ماں کے وہی اثرات کو قبول کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس لیے ماں کی سراؤنڈنگ کی آوازیں، چیخو پکار، یعنی بچہ بھی اسٹریس کے اندر آتا ہے. اس بھی بات کی اہمیت کتنی زیادہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی کیوں شکم مادر کے اندر اتنی احتیاطیں بتائی گئی ہیں تو اتنا ہی زیادہ جو پہلا سال عموماً ہوتا ہے شادی بیاہ کے بعد وہ بڑا گھریلو سیاست، لڑائی جھگڑوں کی نظر ہونے لگتا ہے، جبکہ بچہ شکم مادر میں آ چکا ہوتا ہے. تو یہ اسٹریس اس کے اوپر بھی آ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ماں اگر مثلا خوش ہے، مسرت کا اظہار کر رہی ہے تو یہ والی کیفیت بچے کے اندر بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ بھی یعنی جو چیزیں یہ سن رہا ہے، اچھی چیزیں سنے گا تو اچھی کیفیات اس کے اوپر ہوں گی، اور اگر چیخو پکار، لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں سنے گا تو ویسی کیفیات اس کے اوپر
نمودار ہوں گی اس کے چہرے پر. تو اور ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ان سب کے اثرات اس لحاظ سے ہوتے ہیں. اچھا جب ہی کہا جاتا ہے دیکھیے اسلام نے کب سے کہا ہوا ہے اس بات کو کہ مثلا ماں اگر ہے تو ان تمام احتیاطوں کا خیال کرے, وہ مثلا تلاوت قرآن کرے, اور بچے کی پیدائش کے بعد مثلا اگر دودھ بھی پلا رہی ہے تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے کم سے کم جو ہے وہ دودھ, کیونکہ یہ بچہ ان تمام اثرات کو قبول کر رہا ہوتا ہے. کانوں سے جو چیز سن رہا ہے وہ اثرات کو قبول کر رہا ہے, اور نیک چیزیں اگر سنے گا تو نیک اثرات کو قبول کرے گا, بری چیزیں اگر سنے گا تو برے اثرات کو قبول کرے گا. ماں مثلا اگر میوزک سن رہی ہے, ماں اگر غیبتیں سن رہی ہے, ماں اگر اور گناہ کی چیزیں سن رہی ہے, گانے سن رہی ہے, اور جو ہے وہ نیٹ فلکس کے اوپر جو ہے وہ صرف فلمیں دیکھے جا رہی ہے, اس ٹائم کو پاس کر رہی ہے, تو پھر یہ والے اثرات بد لے کے بچہ پیدا ہوگا. یعنی یہ بچہ ان تمام چیزوں کے اثرات کو سن رہا ہوتا ہے اور ان کے اثرات کو قبول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ان کانوں کے ذریعے انسان کو دیکھیے کب سے اس کے اثرات جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد انہی کانوں کے ذریعے مستحب ہے کہ پیدائش کے بعد نومولود جو ہے اس کے کان میں اذان اور اقامت دی جائے. دائیں کان میں اذان دی جائے, بائیں کان میں اقامت دی جائے. یہ ان کانوں کے پاس اپنے منہ کو لا کر جو عام طور پر اذان اور اقامت دی جاتی ہے, تو اس میں کیوں یہ سب کچھ حکم ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ ابھی سے ہی یہ تمام اثرات لے کر, یعنی عقائد حقہ, اس کو ابھی سے ہی عقائد حقہ کے تمام پیغامات کو اپنے کانوں سے سن لے. اور علماء ایک بات بھی کہتے ہیں کہ انسان کو واقع اذان و اقامت, اس کا مطلب اذان و اقامت دی جا چکی ہے, اب تم نماز جنازہ کے منتظر رہو. ان دونوں وقفوں کے درمیان ساری زندگی آپ کو گزارنی. تو بہرحال کان میں اذان اور اقامت, اور ہمیشہ اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دیندار, متقی, پرہیزگار افراد سے اذان و اقامت دلوائی جائے. اور جب بھی ایران میں تو یہ ہے کہ مقدس ہستیوں کو بلایا جاتا ہے کہ وہ کان میں اذان اور اقامت دیں. ہمارے یہاں عام طور پر خاندان کے بڑے بوڑھے ایسے بزرگ افراد کے جن کی نہ قرات صحیح ہے, نہ ان کی اذان و اقامت صحیح ہے, بے شمار غلطیوں کے ساتھ وہ اذان اور اقامت دے رہے ہوتے ہیں, تو بہرحال وہ چیز سننا پڑتی ہے. تو بہتر ہے کہ کسی ایسے کا انتخاب کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پہلا پیغام ہے. دیکھا جائے اس میں اللہ کی کبریائی کا, پیغمبر اسلام کی رسالت کا, مولا علی کی امامت کا, اور نماز کا, اور دیگر عقائد حقہ کی تعلیم اس اذان کے ذریعے دی جا رہی. اچھا اس کے اندر بس ایک بات اور اس میں بیان کر دی جائے کہ کب یہ اذان و اقامت دینا مستحب ہے. جو اس کا بیسٹ ٹائم ہے وہ علماء کہتے ہیں ناف کٹنے سے پہلے. اچھا اس میں بھی علماء کے دو گروہ ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بس وہی جس وقت بچے کی ناف کاٹی جا رہی ہوتی ہے, اصل موقع اس وقت ہوتا ہے پیدائش کے بعد ناف کے کٹنے کا, اس وقت اذان و اقامت دی جائے. اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ناف جھڑنا مراد ہے, یعنی جس وقت تو جیسے کہ بعد میں بھی علماء جو ہے وہ اذان و اقامت دے دیتے ہیں کان میں. تو بہرحال ان دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے, یہ سب اسی کانوں کے ذریعے طے پا رہا ہے. اچھا یہ سلسلہ شروع ہوا کب سے؟ شکم مادر سے, اور یہ سلسلہ چلتے چلتے موت تک بھی پہنچ جاتا ہے. موت تک. کیا مردے بھی سنتے ہیں؟ سماع موتا یعنی مردوں تک اپنی آواز کو پہنچانا یا ان کی بات کا زندہ تک پہنچنا, یہ سماع موتا کہلاتا ہے. اور برادران اہل سنت کے یہاں تو بعض مکاتب فکر میں ابھی تک مناظروں کا ایک بہت بڑا ٹاپک یہ چلا آ رہا ہے. اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں, مناظرے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ طے شدہ ہے. البتہ ان کے ہاں بھی ابن تیمیہ اور ابن قیم جوزی جیسے افراد وہ بھی سماع موتا کے قائل ہیں, یعنی مردہ بھی سنتا ہے اور وہ زندہ تک بھی اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک نظریہ ہے کہ یعنی مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ باقی رہتا ہے سننے کا. یہی وجہ ہے کہ قبرستان جا کر مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے, کیونکہ مردے سنتے ہیں. اگر کوئی سنتا ہی نہیں ہے, مثلا کہیں کسی جگہ کو پتھر پڑا ہوا ہے, تو آپ اس کو تھوڑی سلام کریں گے, کیونکہ وہ تو سنتا نہیں ہے. جمادات میں سے قبرستان جا کر مردوں کو سلام کرنا, تو یہ حکم اسی وجہ سے آیا ہے. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ السلام علیکم یا اہل القبور, اہل قبور تم پر ہمارا سلام ہو.
وہ سن رہے ہیں تبھی تو آپ سلام کر رہے ہیں نا. اگر وہ سنتی نہیں تو ایک عبث اور ایک لغو بات ہوتی ہے. اور ایک زیارت ہے جو قبرستان جا کر پڑھی جاتی ہے, السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ. پھر اس کے اندر ہی آتا ہے کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ, اے قبر کے مردو یہ بتاؤ کہ تم نے لا الہ الا اللہ کے قول کو کیسا پایا. یعنی پوچھا جا رہا ہوتا ہے. یہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ دعا ہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس کو 50 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے, اور 50 سال کے اس کے گناہ, اس کے اور اس کے والدین کے گناہ بھی اس سلسلے میں پروردگار عالم معاف کرتا ہے اگر قبرستان جا کر اس دعا کو پڑھے گا. تو اس میں سلام بھی کیا جا رہا ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ, بتاؤ قبر کے مردو تم نے کیسا پایا اس قول کو, لا الہ الا اللہ کی یعنی پروردگار کی وحدانیت کے عقیدے کو تم نے کیسا پایا. اگر مردہ کچھ سنتا ہی نہیں ہے تو امیر المومنین یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ مردہ بھی جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد تلقین, اسمع افہم, سنو اور سمجھو. خالی یہی نہیں کہ مردہ سن نہیں رہا ہوتا بلکہ سمجھ رہا ہوتا ہے. ہم کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ سننے کا سلسلہ شکم مادر سے جو شروع ہوا ہے, اس کے بعد پوری زندگی آپ اسی کانوں سے سنتے رہے. اس میں بہت سارے لوگ وہ والا لطیفہ بھی کہتے ہیں نا کہ اچھے شوہر جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک علامت اللہ کی ایک صفت کی بھی علامت ہوتی ہے کہ وہ سنتا سب کچھ ہے بولتا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال تو اسمع افہم یعنی سنو اور سمجھو, یہ سب سے آخری چیز ہے. اس کے بعد یہ قبر بند ہو جائے گی. یہ ہر شخص کو تقریباً اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ جو تلقین پڑھی جاتی, کتنی روایت علامہ مجلسی نے اس پہ لکھی ہیں. اس کے کوئی فقط ایک آدھ موقع نہیں بلکہ تقریباً 3 موقع اس کے بیان کیے گئے. ایک تو ہے جس وقت حالت احتضار میں مردہ مرنے والا ہوتا ہے. حالت احتضار, جانکنی کا کیفیت ہے, احتضار ہے, سکرات ہے. اس وقت تو دیکھیے, بہرحال میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کوئی کلاس لی تھی تو اس میں کہا تھا کہ اس موقع کے اوپر ایسے افراد بھی ہونے چاہیے جو بہت زیادہ کلوز نہ ہوں مرنے والے سے. مرنے والے سے بہت اگر کوئی شخص کلوز ہوگا تو وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کافی اس مسئلے کا شکار ہو جائے گا, جذباتی ہو جائے گا. تو حالت احتضار میں ایک تو ہو گیا یہ طریقہ. یہ تو خیر مرنے کے بعد والی کیفیت ہے, لیکن حالت احتضار میں بھی تلقین پڑھی جانی چاہیے. تو کوئی ایسا شخص ہو وہاں پر کہ جو کہ بہت زیادہ جذباتی نہ ہو تاکہ اس موقع پہ یہ چیزیں وہ کروا دے. اور دوسرا ہے جس وقت اس کو قبر کے اندر لٹا دیا جائے. قبر کے اندر جس وقت اس کو لٹا دیا جائے, یہ دوسرا موقع ہے. اور اس کے بعد تیسرا موقع ہے کہ جس وقت اس کو مکمل طور پر دفن کر دیا جائے. دفن کرنے کے بعد جس وقت سب لوگ چلے جائیں اس وقت بھی تلقین, یعنی اس وقت بھی وہ سن رہا ہوتا ہے. اور یہاں تک روایت میں بات آئی ہے کہ وہ مردہ جو لوگ اس کے تدفین میں آئے ہوتے ہیں اور پلٹ کے جا رہے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے. ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے. دیکھیے سننے کا عمل کہاں کہاں تک جا رہا ہے. اور جنگ بدر میں بھی جو جنگ بدر کے مقتولین تھے, پیغمبر اسلام نے ان سے بھی خطاب کیا تھا, جنگ بدر کے مقتولین سے. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ پیسے لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ جو سنتے نہیں ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ خطاب کے بیٹے خاموش ہو جاؤ, یہ تم سے زیادہ میری بات کو سن رہے ہیں, البتہ ان کو بولنے کا حق نہیں. تو جنگ بدر میں بھی پیغمبر اسلام نے مردوں سے خطاب کیا تھا کیونکہ وہ سن رہے تھے. اسی طریقے سے جنگ جمل میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
انہوں نے بھی جب جنگ ختم ہو گئی تھی اور مقتولین پڑے ہوئے تھے زمین پر، تو ان میں سے ایک قاری قرآن بلکہ ایک حافظ قرآن وہ تھا جو اپنے تمام حافظ بیٹوں کے ساتھ وہاں پر جنگ جبل میں لڑنے کے لیے آیا تھا، اور وہ اپنے گردن میں اس نے اپنے گلے میں قرآن لٹکائے ہوئے تھے، اس کے بیٹوں نے، وہ بھی اس جنگ کے اندر مارے گئے تھے۔ تو امیر المومنین نے کہا تھا کہ ان کو اٹھا کر بٹھایا جائے، مرے ہوئے لاشوں کو، اور اس کے بعد ان سے خطاب کیا تھا کہ ہم نے تو اللہ سے اپنے وعدے کو سچا پایا، لوگوں تم بتاؤ کہ تم نے اللہ کے وعدے کو کیسا پایا؟ تو امیر المومنین نے بھی اس طرح سے مرے ہوئے لوگوں سے خطاب کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام قبرستان کے قریب سے گزرے تھے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور فرمایا تھا کہ اہل قبور تم پر سلام ہو، تم لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، تمہارے گھر میں دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، تمہاری عورتوں کے ساتھ دوسروں کا نکاح ہو چکا ہے، اور تمہارا مال لوگوں میں تقسیم ہو چکا ہے، یہ خبر تو تمہارے پاس ہے، کاش ہم تمہاری خبروں سے باخبر ہوتے۔ پھر فرمایا اگر یہ مردے بول سکتے تو ضرور کہتے کہ ہم نے تقوی کو بہترین زادِ راہ پایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیر المومنین ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب افراد سن رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے آپ کی خدمت میں چیز آئی کہ یہ بہت سی چیزیں اس میں اس طرح کی ہیں۔ اور حضرت صالح، حضرت ہود اور صالح کا مقبرہ، یہ حضرت صالح اور حضرت شعیب، یہ تو وادی السلام کا جو نجف کا قبرستان ہے اس میں حضرت ہود اور صالح کی قبریں ہیں۔ تو حضرت صالح نے بھی اپنی قوم کے اوپر عذاب آنے کے بعد اپنی قوم سے خطاب کیا تھا، یعنی وہ مرے ہوئے افراد سے۔ یہ بھی علماء اس دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ اور حضرت شعیب کے متعلق بھی ہے کہ جب ان کی قوم پر بھی عذاب آیا، اور تو عذاب کے بعد انہوں نے اپنی مری ہوئی قوم سے خطاب کیا تھا۔ حضرت شعیب کی قبر جو ہے وہ اردن میں ہے، کچھ کہتے ہیں فلسطین میں، تقریباً 4 الگ الگ مقامات اس کے بہرحال بیان کیے جاتے ہیں۔ تو مردے سنتے ہیں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جب کوئی میری قبر کے پاس آ کر مجھے سلام کرتا ہے تو میں خود سنتا ہوں، اور اگر کوئی شخص دور سے سلام کرتا ہے تو مجھ تک وہ پہنچایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب پیغمبر اسلام بھی ان تمام چیزوں کا اگرچہ دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے ہیں، لیکن وہ تمام ان چیزوں کو سنتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس دلیل کے طور پر چیز پیش کی جاتی ہے۔ اور پیغمبر اکرم کی ایک سیرت یہ بھی تھی کہ جب بھی قبرستان بقیع جاتے تھے تو وہاں جا کر اہل بقیع کو ہمیشہ سلام کیا کرتے تھے۔ پیغمبر جیسی ذات اعلیٰ صفات، اس کے لیے بہت بعید ہے کہ وہ عبث اور ایک لغو کام کریں۔ ایک آدمی سنتا ہی نہیں ہے، ایک مردے اگر سنتے ہی نہیں ہیں تو وہ اہل بقیع کو جا کر سلام کیوں کیا کرتے تھے؟ تو اس سے بھی یہ بات واضح پتہ چلتی ہے۔ اچھا، بہت سی آیات قرآن کی ایک ایسی پیش کی جاتی ہیں کہ مثلاً زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ جب چاہتا ہے انہیں اپنی بات سناتا ہے، اور آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر رہنے والے ہیں، قبور والوں کو۔ یہ ایک آیت عام طور پر وہابی حضرات جو ہے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے صاف تو ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن کے اندر اصل میں نابینا یا مرا ہوا شخص ان افراد کو کہا گیا ہے کہ جو حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ مثلا یہ جو آیت ہے آپ کے سامنے، اور آپ اندھوں کو بھی ان کی گمراہی سے راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ اب جو کوئی آپ کو اس پہ ظاہری معنوں پہ محمول کرے اور کہا کہ جتنے بھی نابینا لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کبھی راہ راست پہ آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم اندھوں کو کبھی راہ راست پہ نہیں لا سکتے، اور آپ اپنی آواز صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو آپ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب جو آیات پر ایمان نہیں رکھتے ان کے کان میں پیغمبر کی آواز ہی نہیں جاتی، نہیں، یہ مراد نہیں، یعنی وہ حق بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو جو حق بات قبول نہ کرے اسے بہرا کہا گیا ہے، جو حق بات قبول نہ کرے اسے جو ہے مرا ہوا کہا گیا ہے۔ اور ایسے ہی ہے جیسے قبر کا مردہ، جیسے آپ نہیں کہتی کہ بھائی اس کو میں نے کتنی دفعہ سمجھایا، یہ میری بات سنتا ہی نہیں۔ تو یہاں سننے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے کان میں آپ کی آواز نہیں جا رہی، بلکہ وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہا ہے۔
تو آیات سے غلط استفادہ کر کے یہ چیز پیش کی جاتی ہے کہ مردے دیکھیے سنتے نہیں، ورنہ کتنے دلائل آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کیے گئے۔ تو یہاں تک یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد کہانی کا ایک اگلا مسئلہ ایک آتا ہے فقہ کے اعتبار سے، وہ ہے بچے کے کان چھدوانے کا فقہی حکم کیا ہے۔ بچے کا کان، دیکھیے بچے کا کان چھدوایا جا سکتا ہے، اور یا اس کے کان میں سوراخ کرنا جسے کہا جائے یہ کیا جا سکتا ہے۔ مراجع نے اس کو لکھا ہے، خود آیت اللہ خوئی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور جہاں نئے نومولود بچے کے مستحبات بیان ہوئے ہیں کہ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کی جائے، تہنیک کی جائے تربت امام مظلوم سے اور مائے فرات سے، اور اس کا جو ہے وہ مثلا نام انبیاء اور ائمہ کے نام پر رکھا جائے، اس کی کنیت پیغمبر کی کنیت کے مطابق رکھی جائے، اس کے سر کو مونڈا جائے 7ویں دن اور عقیقہ کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے وزن کے برابر بالوں کے جو ہے چاندی جو ہے وہ سونا یا چاندی صدقہ کی جائے، وَثُقُبْ اُذُنِهِ، اور اس کے کان میں سوراخ کیا جائے۔ یہ مستحبات بیان ہو رہے ہیں۔ اگرچہ آقا سیستانی نے جہاں یہ نومولود بچے کے مستحبات نقل کیے وہاں پر کان میں سوراخ کرنے کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اکثر فقہا نے اس کو کہا ہے کہ پیدائش کے بعد بچے کے کان میں سوراخ کرنا یہ مستحبات میں سے قرار دیا ہے، لیکن آقا سیستانی نے اس کو نقل نہیں کیا، لیکن یہ کہ بچے کے کان میں سوراخ کیا جا سکتا ہے۔ اور روایات بھی پیش کی جاتی ہیں اس کے اوپر، فروع کافی میں بھی ہے اور جگہوں کے اوپر بھی ہے کہ پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا تھا کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، درود بھیجیے محمد حکم دیا تھا کہ ان کے کان میں سوراخ کیا جائے۔ اچھا، کان میں سوراخ کی بھی اب میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ ہم دوسری طرف نکل جائیں گے کہ کون سے کان میں اوپر کی طرف سوراخ کیا جائے، کون سے کان میں نیچے کی لوب میں سوراخ کیا جائے وغیرہ، اس کے الگ ایک احکام ہے۔ بہرحال بچے کے کان میں سوراخ کیا جا سکتا ہے، اور امام حسن اور امام حسین کے لیے بھی پیغمبر نے اس کا جو ہے حکم دیا تھا، اور روایات میں یہ چیز بھی آئی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ پھر بچے کے کان میں بالی ڈالنا کیسا ہے؟ تو یہ ہے کہ بچے کے کان میں یا بچی کے کان میں بالی بھی پہنائی جا سکتی ہے۔ شاید ایک وجہ اس کی یہ بھی ہوگا کہیں کان کا سوراخ بند نہ ہو جائے، لیکن زینت وغیرہ کے بھی اعتبار سے۔ البتہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی فرماتے ہیں کہ بچہ بھی اگر ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کے کان میں سونے کی بالی نہ ڈالی جائے، یعنی بچہ اگر ہے، بچی کے تو ڈالی جا سکتی ہے، لیکن لڑکا اگر ہے تو اس کے کان میں سونے کی بالی نہ ڈالی جائے۔ لیکن اور دیگر مراجع نے بہرحال کیونکہ نابالغ ہے تو کسی بھی طور پہ کوئی اگر پہنانا چاہے تو پہنا سکتا ہے بچے کے کان میں بالی، اور وہ چاہے سونے کی بھی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ تو مکلف نہیں ہے ابھی، لیکن انہوں نے آغا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے بہرحال سونے کی بالی بچے کو پہنانے کو منع کیا۔ اب آتا ہے مسئلہ بالغ افراد کے کان میں سوراخ کرنے کا۔ کیا کوئی بالغ شخص اپنے کان میں سوراخ کر سکتا ہے؟ یعنی عورتوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ کر ہی سکتی ہیں کیونکہ وہ اپنے زیورات وغیرہ بھی ان کو پہننے ہوتے ہیں، لیکن مثلا اگر کوئی مرد ہے وہ اپنے کان میں اگر سوراخ کر رہا ہے تو کان میں سوراخ کرنے کی تو اجازت ہے۔ البتہ کیا بالغ مرد کے کان میں بالی پہن سکتا ہے؟ جیسے اکثر افراد کان میں بالی پہنے ہوئے جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں، علماء بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں، مثلا کوئی کان میں ٹاپس ڈالے ہوئے ہے، کوئی کان میں بالی پہنے ہوئے ہے وغیرہ۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کیا اس کی جو ہے وہ اجازت ہے اسلام کے اندر کہ کوئی اس طرح کی کوئی کان کے اندر بالی پہنے کوئی مرد؟ تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ سونے کی نہیں، کہتے فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے کہ سونے کی بالی تو پہننا حرام ہے فتوے کی بنا پر، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ مطلقاً بالی پہننا ہی حرام ہے اس کے لیے احتیاط واجب کے طور پر۔ یعنی عام طور پر اگر کوئی بالغ مرد حضرات آقا سیستانی کا مقلد ہو تو وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے مطلق طور پر بالی یا ٹاپس یا اس طرح کی کوئی بھی چیز وہ نہ پہنے۔ آیت اللہ اسحاق فیاض فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے اگر بالی اس نے پہنی ہوئی ہے اور عورتوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہو رہی ہے تو اس کے لیے بالی کا پہننا جائز نہیں ہے، چاہے ایک کان میں پہنے چاہے دونوں کانوں میں پہنے۔ دونوں میں اگر پہن رہا ہے تو اور زیادہ مشابہت ہو جائے گی کیونکہ عورتیں دونوں کان میں پہنتی ہیں،
اب کوئی کہے کہ میں نے منتی بالی پہنی ہوئی ہے یا فلاں اس طرح سے، تو آغا سیستانی کا آپ نے سنا کہ وہ احتیاط واجب کے طور پر اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، اور آیت اللہ اسحاق فیاض کہتے ہیں چاہے ایک بالی پہنے یا دونوں پہنے، اگر عورتوں سے مشابہت ہو رہی ہے تو وہ نہیں پہن سکتا ہے۔ اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی فرماتے ہیں کہ بہرحال سونے کی بالی تو پہننا حرام ہے، اور بہرحال احتیاط کرے وہ بھی تو اچھا ہے اس مسئلے میں۔ اچھا، کوئی بالغ لڑکی کسی مرد سے جا کر کان چھدوا سکتی ہے؟ مثلا اکثر خواتین سونار وغیرہ کے پاس جا کے اس سے کان چھدوا رہی ہوتی ہیں، تو اگر آگے چل کر ہم تفصیل اس کی بتائیں گے، لیکن بہرحال یہ کہ کوئی بھی بالغ لڑکی کسی مرد سے کان نہیں چھدوا سکتی، جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ کیوں نہیں جائز وہ بھی آگے چل کر آئے گا۔ اچھا، اب لوگ جو ہیں جو عام طور پر مرد بڑے حضرات کان میں بالی پہنے ہوتے ہیں، تو وہ جو ابھی فروع کافی وغیرہ کی جو روایت ہے کہ پیغمبر نے امام حسن حسین کے کان میں بالی پہننے والی روایت کو لا کر پیش کرتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو دیکھیے اس کے اندر یہی ہے کہ روایات سے جو استدلال ہے وہ کوئی عام شخص نہیں کر سکتا ہے، یا آپ کوئی فقیہ تو نہیں کہ روایت سے استدلال کریں، کیونکہ پہلے تو غلطی آپ کی یہیں پر ہی پتہ چل جائے گی، کیونکہ یہ بات بچوں کے سلسلے میں کہ جب امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے تھے اس وقت ان کے کان میں بالی پہنائی گئی، یعنی ان کے کان چھیدا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اس سے استدلال کر کے آپ کہیں کہ بالغ مرد بھی ایسا کام کر سکتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ان کے بچپنے کے زمانے کا جب وہ جس وقت وہ پیدائش ان کی ہوئی تھی اس وقت وہ اس چیز کا حکم آیا تھا۔ لیکن یہ کہ بڑے اور بالغ فرد کے لیے ابھی آپ نے سنا کہ احتیاط واجب آغا سیستانی کی ہے کہ وہ اس سلسلے منع کرتے ہیں، تو لوگ اس روایت سے غلط استدلال کرتے ہیں۔ البتہ دیکھیے کان جو چھدوانے کا مسئلہ ہے اس میں کچھ طبی احتیاطوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ظاہر ہے جو بھی اس میں پیئرس کرنے کے لیے نیڈلنگ وغیرہ جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور تو اس میں طبی احتیاط ہونی چاہیے، کوئی زنگ آلود نہ ہو، ورنہ ٹیٹنس، ہیپیٹائٹس اور دیگر اس قسم کی بیماریاں پھیلنے کا بھی اس سے اندیشہ ہو سکتا ہے، انفیکشنز ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں کیونکہ عام طور پر جو خواتین یا جو لوگ اس قسم میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا لاپرواہ ہوتے ہیں، بس وہ بلکہ ممکن ہے کہ ایک کے بعد وہ ایک اس طرح سے استعمال کرتے چلے جائیں دوسروں کے لیے، تو اپنی اگر کبھی کرنا بھی ہو کسی کو تو حفاظتی طبی اقدامات اس کو کرنے چاہیے۔ اب ایک بڑا مسئلہ کان کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ کیا کوئی عورت نامحرم ڈاکٹر کو اپنا کان دکھا سکتی ہے جا کر، کان میں اس کی کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو دیکھیے اگر بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے اور اب وہ کہاں کسی کو ڈھونڈتی پھرے گی کہ مجھے کوئی عورت ڈاکٹر مل جائے، ابھی ایمرجنسی کی کوئی کیفیت ہو گئی ہے، کان میں کوئی ایسی چیز چلی گئی ہے، کوئی کیڑا چلا گیا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ اس وقت بہت اضطراری کیفیت ہے، تو جب اضطراری کیفیت، مجبوری کی کیفیت آ جائے، بہت ہی شدید درد ہو رہا ہو جو ناقابل برداشت ہو، تو پھر وہ کسی مرد ڈاکٹر کو بھی جا کر دکھا سکتی ہے، یہ والی کیفیت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور ذرا جس طرح ایک عام طور پر کان ہے اس کے اندر درد ہو رہا ہے، کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، کچھ ہے، تو پھر وہ مرد ڈاکٹر کو جا کر نہیں دکھا سکتی۔ اچھا، ابھی تفصیل اس کی تھوڑی سی آ رہی ہے، یعنی ضرورت کے وقت مرد ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہے۔ ضرورت میں کیا چیزیں آ گئی وہ آپ کے سامنے آ گئی، زیادہ تر اضطراری اور ایمرجنسی اسٹیٹس آ سکتی ہیں، ایسے ہی بیماری ہے کہ جو صرف مرد ڈاکٹر ہی مثلا دیکھ سکتا ہے۔ ضرورت کے اندر البتہ ایک چیز ایسی جو ضرورت میں نہیں آتی لیکن عورتیں اس کو ممکن ہے ضرورت سمجھیں، اس کا بھی ہم آگے چل کے ذکر کریں گے کہ کچھ ایسے کاسمیٹک پروسیجرز ہیں جس کو خواتین یہ سمجھ رہی ہیں کہ ضرورت ہے، جبکہ وہ ضرورت مراجع مجتہدین اس کو ضرورت نہیں سمجھتے، تو ان کاسمیٹک پروسیجرز کے لیے دکھانے کی اجازت نہیں ہے، اس کا بھی ابھی آگے چل کر تذکر آئے گا۔ تو ضرورت اگر ہو تو مرد ڈاکٹر کو جا کر دکھا سکتی ہے، یعنی شاید کوئی ایمرجنسی وغیرہ ٹائپ کی چیز ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ذکر کر دی جائے کہ عورتوں کے لیے کان کا حجاب کیا واجب ہے؟ تو دیکھیے ایک اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ کیا کان چہرے میں شامل ہیں، کیونکہ مراجع جو ہے چہرہ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں، تو اس چہرے کے اوپر ہی تو ہمارے جو کان بھی لگے ہوئے ہیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی چہرہ کھولنے کی اجازت ہے تو کان بھی کھولنے کی اجازت ہو، تو کان چہرے میں شامل نہیں، کان سر میں شامل ہیں، یعنی جس طریقے سے بالوں کا چھپانا نامحرم سے واجب ہوتا ہے اس طرح کانوں کا چھپانا بھی واجب ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ جو ایک پردہ کہلاتا ہے مکی ماؤس پردہ جو ہوتا ہے جس میں کان باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، خواتین دوپٹہ کان کے پیچھے لے جا کے جو کان باہر نکالے ہوئے ہوتی ہیں، سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں، وہ جائز نہیں۔ کانوں کو چھپانا واجب ہے،
اور کان جو ہے وہ چہرے میں شامل نہیں ہے. آغا سیستانی یا رہبر معظم جو موجود ہے، جتنے بھی اس وقت علماء ہیں، وہ چہرہ کھولنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن کان کھولنے کی اجازت کوئی بھی نہیں دیتا ہے. اچھا، سارے ضروری نہیں کہ ہر مجتہد چہرہ کھولنے کی اجازت ہی دیتا ہو. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے فتوے میں چہرے کا چھپانا واجب ہے. آقا کوئی احتیاط واجب لگا کر چہرے کا چھپانا واجب قرار دیتے تھے. پھر احتیاط واجب میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے. البتہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کی اگر کوئی تقلید میں تو اس میں رجوع کی گنجائش بھی نہیں. تو کیا کان چہرے میں شامل ہے؟ تو جی ہاں، نہیں، کان چہرے میں شامل نہیں ہے، یہ سر میں شامل ہے، لہٰذا کانوں کا بھی پردہ کرنا پڑے گا. اچھا، عورت مرد ڈاکٹر کو جو دکھانے کی اس کو اجازت ملے گی کان کو، یہ صرف کان کے سلسلے میں نہیں، عام عموماً علاج کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ 2 شرطیں پوری ہونی چاہیے. ایک شرط تو یہ ہے کہ جناب کوئی مماثل اگر نہ ملے، تو ہم نے دیکھی وہ کیٹیگری ایک طرف کر دی ہے. ابھی اگر مجبوری ہے تو پھر کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، پھر تو آپ مجبوری میں کسی مرد ڈاکٹر وغیرہ کو جا کر دکھا سکتی ہیں. لیکن عمومی جو صورتحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے کان میں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کان میں انفیکشن ہے، لیکن ہم عورت ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، بڑے شہر میں رہ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی لیڈی مل جائے گی. مماثل نہ ملے، یعنی اگر مماثل نہ ملے، یعنی اپنے عورت کوئی ڈاکٹر نہ ملے، تب پھر مرد ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. مماثل یعنی سیم سیکس کا اگر نہ ملے، یعنی خاتون ہے تو ان کے لیے کوئی خاتون ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو، پھر مرد ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں. انہی 2 شرطیں. اور اس میں آغا سیستانی ایک چیز اور بھی کہتے ہیں کہ اگر مرد ڈاکٹر حاذق تر ہے، یعنی زیادہ ماہر ہے، زیادہ اس کے مہارت ہے اس بیماری کے سلسلے میں، تو پھر عورت ڈاکٹر کو چھوڑ کے مرد ڈاکٹر کو بھی دکھایا جا سکتا ہے. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ عورت جو ہے عورت ڈاکٹر ہی کو دکھائے، یعنی عورت، یعنی اصول یہ دماغ میں رکھ لیں کہ اگر پردے کی مخالفت نہیں ہو رہی تو عورت مرد ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتی. پردے کی کوئی مخالفت نہیں ہے. وہ گئی ڈاکٹر صاحب کان میں بہت درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوا لکھ دی، تو ڈاکٹر کو لیکن کان نہیں دکھایا اس نے، ڈاکٹر نے دوا لکھ دی کہ ٹھیک ہے ڈراپس ڈال لیں یا دوا کھا لیں مثلا. تو لیکن جب پردے کی مخالفت ہو، یعنی وہ جائے گی تو لازمی وہ کان کھول کر دیکھے گا، تو پھر یہ اس وقت اجازت ملے گی کہ ایک تو اگر کوئی بہت ہی ایمرجنسی صورتحال ہو جائے، یا یہ کہ عورت ڈاکٹر نہ مل رہی ہو، یا یہ کہ مرد ڈاکٹر اس عورت ڈاکٹر سے زیادہ ماہر تر ہو، حاذق تر ہو، تو پھر مرد ڈاکٹر کو دکھا سکتی. یعنی عورت ڈاکٹر تو ہے لیکن مثلا وہ اتنی ماہر نہیں ہے، یا وہ اس فیلڈ سے متعلق نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر وہ مرد ڈاکٹر کو جا کر دکھا سکتی. یا کوئی اور طریقہ بھی نہ ہو، یعنی مرد ڈاکٹر کو جا کر دکھا رہی لیکن کوئی اور طریقہ موجود ہے. مثلا یہ کہ وہ ٹیلی فون پہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے آن لائن بھی جو ہے وہ کلینکس ہونے لگی ہیں، تو ٹھیک ہے اس نے فون پہ یا آن لائن کلینک سے ٹائم لے کے ڈاکٹر سے رابطہ کیا، یعنی اور کوئی اور طریقہ اس نے دوا پرسکرپشن جو کچھ بھی ہے اس طرح سے بتا دیا. تو اگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور دیکھنا ہی ضروری ہے تو پھر یہی والے طریقہ کار کو فالو کیا جائے گا کہ پہلے عورت ڈاکٹر تلاش کی جائے گی، عورت نہیں ملے گی تو پھر مرد کے پاس جا سکتی. یا اور کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے، یعنی مرد جو ہے وہ ڈاکٹر جو اگر وہ ایسے ہی لکھ کے دوائی دے رہا ہے بغیر اس کو دیکھے، یعنی عام طور پر دے دی جاتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایگزامن وغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے کبھی کبھار. لیکن یہ کہ یہاں پہ جنرل پریکٹس جس طرح کی ہوتی ہے اس میں چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے فون پہ پوچھ لیا، وہاں جا کر پوچھ لیا، انہوں نے بھی دیکھے بغیر دوا لکھ دی اور اندھیرے میں تیر چلا دیا. تو بہرحال یہ اگر یہ طریقہ ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کروا سکتے ہیں. اچھا، کتنا کان دکھا سکتی ہے؟ اب آپ کہیں گے کان میں بھی کتنا اور کتنا ہوتا ہے. تو اصلاً یہ کان کو تو دکھانے کی اجازت ہے، کان کا اندرونی ظاہر معائنہ کرنا ہے. تو پہلی احتیاط تو اس کے اندر یہ ہے کہ مرد ڈاکٹر، اچھا مرد ڈاکٹروں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں نا. وہ یہ نہیں کہ میں تو مریضہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ ہاتھ براہ راست جسم پہ نہیں لگا سکتا، سوائے اس کے کہ اس کے بغیر علاج کرنا ناممکن ہو جائے. مثلا مرد ڈاکٹر ہے اس وقت گلوز پہنے، یا عورت ہے وہ بھی کہہ سکتی ہے جو کانوں کا اسپیشلسٹ ہے اس سے کہ آپ گلوز پہنے. عام طور پر وہ نہیں پہن رہے ہوتے، احتیاط نہیں کر رہے ہوتے اور وہ کان کو ہاتھ اس طرح سے لگا رہے ہیں. تو یہ دونوں احتیاط اس میں ہے کہ کان کو یعنی دکھانے کی اجازت ہے لیکن ہاتھ لگانا کیوں ضروری ہے؟ گلوز پہن کے یا کم سے کم ایک ٹیشو پیپر رکھ کے کان کو پکڑ لیا جائے
تو مرد ڈاکٹروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ احتیاطیں نہیں ہیں، فقہی احکام ان کو پتہ نہیں ہے اور خواتین کو بھی نہیں پتہ. اچھا، اب دوسری چیز ایک تو یہ ہاتھ لگانے سے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو فقط کان دکھانے کی اجازت ملی ہے، چاہے وہ مجبوری ہو یا اور کسی وجہ سے. یہ آپ نے اس طرح سے اپنے کہ پورا سر کھول دیا آپ نے، اس میں بال بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کی گردن بھی نظر آ رہی ہے، اس کی اجازت نہیں. فقط کان کو دکھانے اگر وہ بھی ضروری ہو جائے تو فقط کان کا اتنا حصہ آپ اپنی انجینئرنگ لڑائیں، اس کے اندر دماغ ماری کریں کہ صرف کوئی ایسا حجاب کہ جس میں صرف کان آپ کا باہر آ سکے، صرف کان دکھانا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے ملحقہ اس میں بال اور کان سے اور ملحقہ اور جو حصے گردن وغیرہ کا حصہ وہ بھی اگر آپ نے کھولا تو یہ ایک حرام اور گناہ ہو جائے گا. تو کان کو دکھانے کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی اس میں مسائل ہیں. اچھا، کیا عورت نامحرم کے کان دیکھ سکتی ہے؟ تو جی ہاں، عورت نامحرم کے کان، یعنی کوئی مثلا بعض اوقات عورت ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں، مرد دکھانے کے لیے آ گئے تو عورتیں جو ہیں وہ نامحرم کا کان اس لحاظ سے دیکھ سکتی ہیں. اچھا، اب کان کے امراض کے لیے اگر واقعی ایسی پریشانی کبھی ہو جائے تو روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ کانوں کے امراض کے لیے گھر میں باآواز بلند اذان دی جائے. یہ کان کے امراض کو دور کرنے کے لیے بہت مناسب ہے. یعنی عام طور پر ہمارے ہاں بہت ہلکے پھلکے طریقے سے اس طرح سے اذان دی جاتی ہے، کسی کو سنائی بھی نہیں دے رہا ہوتا، نہیں، باآواز بلند گھر میں اذان دی جائے. تو مرد حضرات بھی اگر پڑھیں. عورتوں کے لیے اذان کی بہت زیادہ مردوں کی نسبت تاکید نہیں ہے، نہیں، مردوں کو زیادہ تاکید آئی ہے، عورتوں کے لیے اذان کی تاکید نسبتاً کم ہے. تو عموماً عورتیں اذان شاید اتنی دیتی بھی نہیں ہیں. تو بہرحال اگر گھر میں کان کے امراض ہیں کسی کے تو اس میں بھی، اور ایک اور بھی اگر کسی کے اخلاق خراب ہو رہے ہوں تو اس میں بھی اس کے کان میں اذان دی جائے. اچھا، اس کے یہ معنی نہیں بالکل کان کے اندر منہ ڈال کے اس کے اذان دی جائے، یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ اس کے اذان کی آواز اس کے کان تک چلی جائے. تو اذان گھر میں باآواز بلند دینا یہ کانوں کے امراض سے بچاتا ہے انسان کو. اور اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ کان کے درد والے مریض کے پاس اگر سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی جائے تو کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کی بھی ایک برکت ہے سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والا سورہ جو ہے. تو کان کے امراض میں بڑے مددگار شمار ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور کان سے متعلق ایک بات اور ابھی عرض کر دی جائے. ابھی حج کا سیزن بھی چل رہا ہے اور حاجی تیاریاں کر رہے ہیں وہاں جانے کی. تو مرد حضرات کے لیے حالت احرام میں زیر سایہ نہیں جا سکتے. البتہ عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ زیر سایہ، یعنی اس کا مطلب زیر سایہ ایسا سایہ جو موویبل چیز کا سایہ ہو. مثلا چھتری نہیں لے سکتے، اور بس بھی کیونکہ موویبل ہوتی ہے بند گاڑی کا سفر نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ فقط اس کی چھت نکال دینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ کم سے کم ان کے آدھے شانے تک اطراف میں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ مثلا عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم زیر سایہ نہیں جا سکتے نا تو ہم بس کی چھت نکلوا دیتے ہیں کچھ لوگ اس طرح، تو وہ بھی بعض اوقات کافی نہیں ہوتا ہے مردوں کے لیے. تو زیر سایہ جانا، سر کو چھپانا، یعنی مردوں کے لیے سر کو چھپانے کا حالت احرام میں یہ جائز نہیں. اچھا، جب سر بھی چھپانا جائز نہیں ہے تو کانوں کا چھپانا کیسا ہوگا؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مثلا مرد، بعض اوقات لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں تو علماء اس سلسلے میں یہی بات کہتے ہیں کہ کانوں کا چھپانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. کانوں کو بھی نہیں چھپا سکتے کیونکہ ابھی آپ نے سنا تھا کہ کان چہرے میں نہیں آتے بلکہ سر میں آتے ہیں. تو سر جب تکیے کے اوپر حاجی رکھے گا تو اس کے کان بھی چھپ جائیں گے لیٹتے وقت. تو تکیے کے اوپر سر رکھنے کی اجازت ہے اور کان کو چھپانے کی بھی اجازت ہے. کان تو خود بخود ہی چھپ جائے گا جب کروٹ سے لیٹیں گے، لیکن تکیے کو اٹھا کر کان پہ نہیں رکھ سکتے. مثلا بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ہم نے اٹھا کے عادتاً تکیہ اپنے اٹھا کے کان کے اوپر رکھ لیا، یہ نہیں کر سکتے. سر کو تکیے پر رکھ سکتے ہیں لیکن تکیہ جو ہے وہ سر کے اوپر نہیں رکھ سکتے. یہ دیکھیے ایک بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، جس طریقے سے کانوں کا چھپانا کسی بھی چیز سے جائز نہیں ہے لیکن اپنے ہاتھ سے اپنے کان کو حاجی چھپا سکتا ہے. یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے کان کے سلسلے میں حاجیوں کے ساتھ کہ کان کیا سر میں شامل ہے؟ تو جی ہاں، آپ نے سنا ہے کان سر میں شامل ہے.
تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر موبائل فون کو کان پہ لگایا جائے اپنے احرام میں تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر، کیونکہ کان کا تھوڑا سا حصہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پورے کان کو چھپایا ہے، تو فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ موبائل فون کو کان کے اوپر رکھ کر استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ رہبر معظم کے نظریے میں جائز ہے کہ کان کے اوپر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں اس سے پورا کان کور نہیں ہوتا، کان کا کچھ حصہ کور ہوتا ہے خالی، لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کان کا کچھ حصہ بھی کور نہیں ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ بہت چھوٹی سائز کی ایک ہینڈز فری جو کہ کان کے اندر ہی جا کے فٹ ہو جائے اور کان کے بیرونی حصے کو کور نہ کرے، اس کی اجازت فقط دیتے ہیں۔ تو آقا سیستانی فرماتے ہیں، جسی وجہ سے وہاں پہ علماء کہتے بھی ہیں کہ اگر کسی کو موبائل فون، یا تو ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑا سا کان سے ذرا فاصلے پر موبائل فون کر لیا جائے، کان کے اوپر رکھا نہ جائے، یا اس کو مثلاً اس کا وہ آن کر دیا جائے، اسپیکر آن کر کے بات کر لیں، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو موبائل فون ہے اس کے اور کان کے درمیان انگلی لے آئیں اپنی، یعنی انگلی کی ایک رکاوٹ ہو جائے کہ کان تک عموماً آواز بھی چلی جائے، ورنہ حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر، اور کان کو مرد نہیں چھپا سکتے۔ وہاں پہ لوگ عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ حالت احرام میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی بیویوں کو، کیونکہ عورتوں کے لیے اجازت ہے، بس اس میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارا بیلنس ختم ہو جاتا ہے، خواتین اتنی بات کرتی ہیں تو ایک مالی نقصان بہرحال ہوتا ہے اس میں۔ تو مرد حضرات البتہ یہ ہے کہ وہ کان کو چھپا نہیں سکتے ہیں حالت احرام میں، احتیاط واجب ہے۔ اچھا، اب غسل میں کانوں کو اندر سے دھونے کا، تو کان کا جو اندرونی حصہ ہے، یہ جو کان کا اندرونی حصہ یہ باطن کان کہلاتا ہے، یعنی یہ باطن میں آتا ہے۔ ہمیشہ چیزوں، مثلا آنکھ کا اندرونی حصہ یہ باطن ہے، ناک کا اندرونی حصہ یہ باطن ہے، منہ کا اندرونی حصہ باطن ہے، کان کا اندرونی حصہ باطن ہے۔ غسل کے اندر باطنی اعضاء کو دھونا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، صرف ظاہری اعضاء کو دھونا ہوتا ہے۔ تو کان کا بیرونی حصہ جتنا نظر آ رہا ہے غسل میں فقط اس کو دھونا واجب ہوتا ہے، لیکن اندرونی حصے کو دھونا واجب نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت حل ہوتی ہے کہ کان میں اگر سوراخ ہے تو غسل میں پانی پہنچانے کا مسئلہ، تو کان کا سوراخ اگر بہت ہی چھوٹا ہے، جیسے بالی والی ٹائپ کی اس میں پہنی ہوئی ہے آپ نے، کوئی بندہ پہنا ہوا ہے، ٹاپس پہنے ہوئے اس طرح کے، تو اس کے اندر پھر پانی گھسانا وہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات کان کا سوراخ اگر بہت بڑا ہو جائے، یعنی وہ جو آپ نے چیز ڈالی ہوئی ہے کان میں، عموماً پرانے زمانے میں عورتیں جو بہت بھاری بھاری زیورات کان میں پہنتی تھیں، بوڑھی ہو جاتی تھیں، تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کے لٹک جاتے تھے، یعنی اتنا بڑا سوراخ نظر آ رہا ہے ان کا مثلا کان کا، تو اگر کان کا سوراخ اگر بہت بڑا ہو جائے تو پھر اس کے اندر کو بھی پانی پہنچانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے اس طرح کے کچھ فیشن بھی کر رکھے ہیں اور کان کے سوراخ اتنے بڑے بڑے مثلا بنائے ہوئے ہیں اس نے، تو پھر یہ کہ جب غسل کرے گا تو کان کے اندرونی اس حصے کو بھی پانی وہاں پر بھی پہنچانا پڑے گا۔ اچھا، وضو ٹوٹنے میں کان کا عمل دخل، آپ کہیں گے کہ بھئی وضو کا کان کس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، بعض اوقات تعلق زبردستی بنایا بھی جاتا ہے نا، کہ وہ کہا جاتا ہے نا کون سے کوئی مالدار تھا شیخی خورا، وہ شیخیاں مارتا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ شیخیاں ملازم اس نے رکھے ہوئے تھے جو اس کی تائید کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے اتنی بڑی ہانکی کہ میں نے ہرن کا شکار کیا اور ہرن کے سم کے اوپر گولی ماری جو اس کے کان سے ہوتی ہوئی نکل گئی۔ اب لوگ سوچنے لگے اب یہ مصاحب جو ہیں کیا اس کے اندر اس کی تائید کیسے کریں گے؟ تو ایک نے کہا کہ حضور میں سمجھ گیا اس وقت ہرن اپنا کان کھجا رہا ہوگا۔ تو بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑی دور کی کوڑی لائی جاتی ہے، تو آپ کے وضو ٹوٹنے میں کان کا کیا عمل دخل ہے؟ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ والا جو معاملہ ہوتا ہے، تو دیکھیے وضو ٹوٹنے میں کان کا عمل دخل یہ ہے جو آقا سیستانی نے بھی لکھا ہے کہ وضو کے بعد اس طرح سے سونا کہ کان سننا بند کر دیں تو یہ وضو کو باطل کر دیتا ہے۔ اس طرح سے سونا کہ کان سننا بند کر دیں، یعنی کانوں میں اگر آواز جا رہی ہے، آپ کی آنکھیں بند بھی ہوئی ہیں اور انوائرمنٹ سے آپ کی آگاہی ہے، آپ سن رہے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، تو اس وقت تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اس کے بعد آپ کو اس طرح سے کہ کانوں نے سننا بند کر دیا، آپ نے آوازیں نہیں سنی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معیار ہے کہ اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یعنی آپ کو نیند آ گئی اور نیند کے نتیجے میں وضو ٹوٹا ہے۔ نیند آنے کا معیار کیا ہے کہ کان سننا بند کر دیں۔
اچھا آنکھیں بند ہونا تو معیار نہیں ہوگا، وجہ اس کی کہ آپ تو آنکھیں بالکل جس وقت سن رہا ہوتا ہے انسان کان، اس وقت بھی اگر وہ آنکھیں بند کر لے تو سویا ہوا تو نہیں شمار ہوتا، لیکن کان اگر سننا بند کر دیتے ہیں تو اس وقت ہی سمجھا جائے گا کہ اب اس کا وضو ٹوٹ گیا اور یہ سو گیا ہے۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ نماز کی قرات میں آواز کی کم سے کم حد کا کیا مسئلہ ہے، یعنی کیا اتنی آواز ہونی چاہیے کہ ہمارے اپنے کان میں ہماری قرات کی آواز آئے؟ دیکھیے سارے کانوں سے ریلیٹڈ ہی فقہی احکام آ رہے ہیں نا۔ آغا سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ ظہر اور عصر جیسی آہستہ پڑھے جانے والی نمازوں میں قرات کرتے وقت کیا ضروری ہے کہ انسان اپنی آواز خود سنے؟ تو انہوں نے جواب دیا اگر شور و غل کے باعث اپنی آواز نہ سن پا رہا ہو تو سننا واجب نہیں، یعنی شور و غل اتنا زیادہ ہے کہ وہ بول تو اپنی نارمل آواز میں رہا ہے لیکن اپنی آواز اس کی کان میں نہیں آ رہی، تو کہہ رہے ہیں پھر واجب نہیں کہ کان میں آپ کی آواز ہے، آپ نارمل طریقے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں اس لیے اگر نہیں سن پا رہا ہے کہ وہ اپنی آواز کو منہ سے ہی نہیں نکال رہا ہے یا فقط ہونٹ ہلا رہا ہے تو صورت میں قرات صحیح نہیں۔ حتیٰ کہ جو اذکار بھی پڑھے جاتے ہیں عام طور پر، مثلا آپ تسبیح پڑھ رہی ہیں، تلاوت قرآن کر رہی ہیں، بعض اوقات بالکل صرف آپ کے صرف ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آواز نہیں نکل رہی ہوتی، تو آغا سیستانی اور دیگر مراجع جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تلاوت قرآن شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے کچھ الفاظ نکالے نہیں ہیں، گویا آپ دل کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ دل کے اندر قرآن پڑھنا تلاوت نہیں کہلاتا ہے، کوئی نہ کوئی ثواب تو انشاءاللہ ملے گا لیکن تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے مرد حضرات کو بھی دیکھا ہے کہ بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں بھی بہت آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں دیکھا ہے میں نے، تو وہ جائز نہیں ہے ان کے لیے بلند آواز سے کہ اتنا کہ آواز کا جوہر نکلے اور لوگوں کو آواز سنائی دے۔ لیکن ظہر اثر میں تو اخفاتی نمازیں ہوتی ہیں، اس کو کم آواز کے اتنی سرگوشی کے اندر پڑھنا ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم اگر شور و غل کے باعث اپنی آواز نہیں سن پا رہا ہے، یعنی آواز تو نکالنی چاہیے اس کو اتنی کم سے کم وہ کچھ تو سنائی دے، تو وہ پھر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے کان سے سنے، لیکن اپنی آواز کو منہ سے ہی نہیں نکال رہا، ہونٹ ہلا رہا ہے تو پھر صحیح نہیں ہے قرات، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی پھر، یعنی کم سے کم اتنی آواز تو نکلے کہ اس کے کان تک، اپنے ہی کان تک اس کی آواز جا سکے، چاہے برابر والی یا اتنی آواز نہ ہو کہ آواز کا جوہر نکلے، یعنی سرگوشی میں جس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ امام جماعت کی آواز کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے کانوں تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی، کہیں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا، یہ لاؤڈ اسپیکر خراب ہو جاتا ہے، نماز جماعت بہت بڑی ہے یا پیش امام بہت بزرگ ہیں، ویسی بہت ہلکی آواز ان کی نکل رہی ہے، تو یہ ایک مسئلہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور خواتین عام طور پر کیونکہ پیچھے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر اگر مغرب عشاء فجر وغیرہ کی جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی، اس میں اگر آواز بالکل ہی نہیں آ رہی تو مستحب ہے کہ پھر حمد و سورہ پڑھ لیں، مستحب ہے، واجب تب بھی نہیں۔ اچھا اگر آواز یہ تو معلوم دے رہا ہے کہ پیش امام کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن ہم تشخیص نہیں دے پا رہے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں سورہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، اس صورت میں پھر آپ خاموشی رہیں اور کچھ نہ پڑھیں۔ اور اگر کچھ آواز سنائی دے رہی ہے اور کچھ سنائی نہیں دے رہی تو جتنی سنائی دے رہی ہے اس کو سن سکتے ہیں، جو سنائی نہ دے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، یعنی واجب کسی صورت میں بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو پیش امام کی آواز کانوں تک نہیں آ رہی ہے بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازوں میں، اخفاتی نمازوں میں تو اس کی آواز ویسے ہی نہیں نکلے گی کیونکہ وہ تو خاموشی سے پڑھے جانے والی ہیں، لیکن فجر ہے، مغرب و عشاء کی ابتدائی 2 رکعت ہیں، تو اس میں اگر بالکل آواز آپ کو سنائی نہ دے رہی ہو تو پھر مستحب ہے، واجب تب بھی نہیں ہے کہ آپ حمد و سورہ پڑھ لیں، اور اگر ہلکی سی ہما سا سنائی دے رہا ہے آپ کو کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر خاموشی کھڑی رہیں ویسے ہی، اور یا یہ کہ سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی ذکر اس انداز سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے کان کا مسئلہ ہے کہ نماز جماعت میں آواز امام جماعت کی آپ کے کان تک پہنچنے کا بھی ایک فقہی حکم آتا ہے۔ کان مروڑے بھی جاتے ہیں، اسکرو ٹائٹ جس کا کیا جاتا ہے بچوں کا بھی، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بڑوں کا بھی یہ کرنا پڑ رہا ہو کسی کو، تو دیکھیے اس کے اندر یہ ہے کہ کان کو مروڑنے کے اوپر عام طور پر کان ذرا سرخ بھی ہو جاتا ہے، تو چیز کو ایسا نقصان پہنچایا جائے یا مارا جائے کسی کو کہ اس کا کان مثلا سرخ ہو جائے تو تقریباً اس کی 1.5 مسقال جو ہے وہ اس کی وہ بنتی ہے دیت، یعنی تقریباً میں نے حساب کوئی لگایا تھا تو تقریباً 1,25,000 کے قریب دیت بن رہی تھی،
پاکستانی روپیز میں. اس کو اگر کنورٹ کریں گرام ویرام میں تقریباً 5-5.5 گرام بنتا ہے سونا. تو وہ اس لحاظ سے تو یہ یعنی اتنا آسان نہیں کہ جتنا چاہیں جو ہے وہ کان مروڑتے رہیں بچوں کے. اچھا, اور جو ولی کو تو پھر بھی کسی حد تک خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کتنی جسمانی سزا کوئی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا. مثلا استاد کو تو بالکل ہی حق نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے, چاہے باپ اجازت ہی کیوں نہ دے دے کہ ہاں جی ہاں جتنا چاہے مارے کوئی حرج نہیں, میری طرف سے اجازت ہے, نہیں, اس طرح کی اجازت دینے کا باپ کو بھی حق نہیں ہے. اچھا, ماں کو تو بالکل ہی مارنے کا حق نہیں, کیونکہ اس کے یہ ولایت ماں کے پاس نہیں ہوتی. بچے کا ولی صرف باپ ہوتا ہے اور دادا ہوتا ہے, اور وہ اس کے لیے بھی الگ احکام ہے وہ کہ وہ تادیباً کتنا بچے کو مار سکتا ہے. اس میں بھی اس طرح سے مارنا ہوتا ہے کہ دیت واجب نہیں ہونی چاہیے. دیت اگر کسی نے اس طرح سے مارا غصے میں بچے کے, خالی صرف کان موڑنے پہ لال ہونے کا بات نہیں ہے, بلکہ اچھا بالغ تو شخص کو مارا ہی نہیں جا سکتا, اس میں تو بچے کا باپ بھی جو ہے وہ نہیں مار سکتا کہ بچہ 15 سال کا ہو گیا ہے اور بالغ ہو گیا اور باپ اس کو جو ہے وہ مار رہا ہے کسی بھی, چاہے وہ اس کی غلطی کیوں نہ ہو, باپ کو مارنے کا حق نہیں. نابالغ کی حد تک کچھ چیزوں میں اجازت ہے, وہ بھی ایسی ہے کہ اس میں دیت واجب نہیں ہونی چاہیے, اور ماں کو تو بالکل ہی اجازت نہیں. تو اگر ایسا کبھی ہوا تو دیت کے پیسے سنبھال کے رکھنے پڑیں گے, اور بالغ ہونے کے بعد اس بچے سے یا تو معاف کروانی ہوگی یا بچے کو دیت دینی ہوگی. یہ فقہی احکام ہے, ورنہ وہ مقروض رہے گا, حتیٰ کہ انتقال بھی اگر کر گیا تو وصیت وغیرہ میں اس کو مینشن کر کے جائے کہ یہ فلاں تک جو ہے یا تو معاف کروایا جائے یا اس تک یہ حق پہنچایا جائے. مالی واجبات پہلے نکالے جائیں گے جس میں دیات وغیرہ بھی آتی ہیں. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور بھی ہے, ان کانوں کو ہم اذیت پہنچا سکتے ہیں. ایک تو کان مروڑ کر ہی نہیں, چیخ چلا کے بھی اذیت پہنچاتے ہیں لوگوں کو. اس قدر چیخنا چلانا گھروں کے اندر کہ باعث اذیت اگر کسی کے لیے ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے اذیت پہنچانا بھی یہ کسی کو جائز نہیں. دیکھیں, انسان چیختا چلاتا اسی وقت ہے جب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جاتی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جہالت کی علامت ہوتی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو بہت ہی بردبار اس قسم کے افراد اور جو تو وہ چیخ رہے ہوں, چلا رہے ہوں, غصہ کر رہے ہوں, یہ عام طور پر نہیں ہوتا. طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے علم کی وجہ سے. تو وہ اتنی ہی شخصیت جس کی ہلکی ہوتی ہے, ذرا سا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات قوموں کے بھی مزاج ہوتے ہیں. میں کبھی کبھار ایسی جب فرصت ملتی ہے تو وہ جو پرینکس وغیرہ ہیں وہ کبھی دیکھنے پڑتے ہیں. تو پاکستان لوگوں کا کہ ذرا سی بات پہ فوراً ہر آدمی ہاتھ مارنے پر اور جھگڑنے کے پر تیار ہو جاتا ہے, بنسبت کچھ اور ممالک کے کہ وہاں بس اپنی راہ لیتے ہیں, لڑتے جھگڑتے اس انداز سے نہیں ہے زیادہ. یہاں پہ ہر آدمی جو ہے اتنے بیڈ ٹیمپر کا ہو گیا. بہرحال یہ کہ اس کے بھی اپنے چیزیں موجود ہوتی ہیں, لوازمات ہیں کہ ایسا یہاں پر کیوں ہو گیا. تو یہ نوائز پولیوشن یہ بھی خود ایک ہے. آپ زور زور سے ہارن بجا رہے ہیں تو جناب بہت سے ایسے ہیں, ایسے پڑوسی بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جناب رات کے 3 بجے اگر آ رہے ہیں تو جب تک وہ اتنی تیز ہارن بجا رہے ہیں کہ پورا محلہ اٹھ رہا ہے, اور وہ اپنے چوکیدار کو مثلا جگا رہے ہیں کہ جو دروازہ کھولو. تو انسان کو کچھ وہ کرنا چاہیے. نوائز پولیوشن, اس کے اندر مذہبی لحاظ سے بھی چیزیں آ سکتی ہیں کہ پڑوسیوں کو ہو سکتا ہے بیمار ہوں افراد, کسی کے امتحانات ہوں, طالب علم ہو, کوئی شخص سو رہا ہو, اسے صبح کسی کو جانا ہو اور نہ لاؤڈ اسپیکر لگائے ہوئے ہیں, اور اس میں چاہے بعض اوقات مذہبی چیزیں بھی. تو بہرحال یہ علاقے کے لحاظ سے بھی لوگوں کا ایک خیال رکھنا چاہیے. تو نوائز پولیوشن اگر اس لحاظ سے کوئی پھیلا رہا ہے تو بہرحال. اچھا, کان سے متعلق جو کاسمیٹک پروسیجرز ہیں وہ اگر علماء نے اس میں یہ کہا ہے کہ کاسمیٹک پروسیجرز اصل میں ضرورت میں نہیں آتے ہیں, سوائے اس کے کہ وہ واقعتاً عقلی اعتبار سے ضرورت ہو. مثلا کسی ایک عورت یا لڑکی کا کان اتنا ڈیفارمیٹی اس کے اندر ہے کہ مثلا اس کے رشتے نہیں ہوں گے اگر کان اس کا ایسا ہوا, یا کوئی اور ایسی پرابلم کوئی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کہ ہر آدمی اس کا مذاق اڑا رہا ہے, یا کوئی بھی, وہ میں نے تصویریں جان بوجھ کے آپ کو دکھائی نہیں ہیں, لیکن اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر. تو اس میں تو چلیں وہ ضرورت میں آ سکتا ہے, پھر وہ اپنے کان کو کاسمیٹک پروسیجرز کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا کے سرجری وغیرہ کروا سکتی ہے. لیکن یہ اگر معمولی سا کہ میرا کان اس طرح کا ہے, ذرا سٹائلش ہو جائے یا تھوڑا سا, تو یہ ان چیزوں کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ ضرورت میں نہیں آتے. یعنی ایسے کاسمیٹک پروسیس جو عام طور پر صرف ایک بیوٹیفیکیشن پرپس کے لیے اگر ہوں, اور بس وہ اپنی اس کے لیے کہ میں مزید اور بہتر شکل کی جو ہے نظر آؤں اور میرے کان اس طرح کے ہو جائیں. اور اگرچہ میرا آج مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ اتنا ٹائم اس کا ملے گا یا نہیں ملے گا, کہ جو کاسمیٹک پروسیجرز ہیں
یہ تو صرف کان سے ریلیٹڈ نہیں، جتنی آج کل کاسمیٹک پروسیجر آ گئے ہیں اس میں کون سے جائز ہیں اور کون سے حرام ہیں، یہ آج کا بھی میرا موضوع ہے، لیکن اگر وقت بچا آخر میں، لیکن لگ رہا ہے کہ نہیں بچے گا، تو بہرحال وہ کسی نیکسٹ کلاس کے اندر لے آئیں گے، تو اس کے اندر بھی یہ چیز آئے گی کہ یہ ضرورت میں نہیں آتے ہیں، اتنے معمولی سی چیز، یہ صرف بیوٹیفیکیشن پرپس کے لیے ہو، وہ علماء کہتے ہیں کیونکہ کان کھولنا، ہاں ایسے بیوٹیفیکیشن پرپس کے لیے اب اس میں ہم ذکر کریں گے، جیسے ناک کی کسی کو وہ کرانی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایران کے اندر تہران ایئرپورٹ پہ آپ جائیں، ہر عورت تقریباً ناک پہ وہ لگا کے جو گھوم رہی ہوتی ہے، وہاں پہ سرجریز لوگ کرانے کے لیے آتے ہیں، شاید وہاں سستی بھی بہت پڑتی ہے دوسرے ممالک کی نسبت، تو عرب ریاستوں سے اور ادھر ادھر سے بھی خواتین وہاں پر بہت آتی ہیں، تو کیونکہ اس میں وہ پردے کی مخالفت نہیں، چہرہ ویسے ہی کھول سکتی ہے وہ، اس وجہ سے وہ اس کے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کان تو کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس کا تو حجاب ہے، تو یہ جب تک کوئی ایسی ضرورت نہ ہو، جیسے میں نے کہا کہ شادی بیاہ میں پرابلم ہو رہی ہے، کان کا اتنا ڈیفارم ہوا ہے کہ وہ یعنی اس کے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ کان کی سرجری یا کاسمیٹک پروسیجر تب کروا سکتی ہے۔ ضرورت سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے مراد آپ نے سن لیا کہ جس میں یعنی اس کے نہ اگر آپ وہ نہیں کرے گی تو اس کی یا تو مذمت کروائی جائے گی، لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں کروایا، آپ کو ٹھیک کروانی چاہیے نا، اس کی شادیوں میں اتنی شادی میں پرابلم آ رہی ہے لڑکی کی، تو والدین کو لوگ وہ کریں گے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرورت میں یہ چیز آئے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے کچھ اخلاقی اعتبار سے چیزیں، یہی کان ہے، یہ کانوں کے گناہ، اس سے بھی ان کانوں کو بچانا ہے، گانے اور حرام موسیقی کی آواز یہ ان کانوں کے اندر نہیں جانی چاہیے، تو یہ حرام ہے۔ البتہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک ہوتا ہے دیکھیے سما، کان میں آواز جانا، مثلا اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کو دور کے کسی کلاس میں بچوں کے کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہے، یہ خود بخود آواز آ رہی ہے، اس کی طرف آپ توجہ نہیں دے رہی ہیں، مثلا ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی ہارن بجا رہا ہے روڈ کے اوپر، خود بخود کان میں آواز ہمارے جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں سما، اور استماع کہتے ہیں توجہ، قصد اور ارادے کے ساتھ سننا، مثلا اگر میرا حسن ظن ہے کہ آپ توجہ اور ارادے کے ساتھ میری گفتگو سن رہی ہیں، ادھر ادھر دماغ نہیں ہے آپ کا، تو توجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو اس کو کہتے ہیں استماع۔ تو جب ہی کہا جاتا ہے، یعنی مسائل میں بھی آتا ہے کہ سماع الغناء لیس بحرام، استماع الغناء حرام، یعنی گانے کا سننا حرام نہیں، گانے کا قصد و توجہ کے ساتھ سننا حرام ہے۔ مثلا ہم منی بس کے اندر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں اور اس نے گانے لگائے ہوئے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنا کھڑکی سے ادھر ادھر باہر دیکھ رہے ہیں، لیکن کان میں ہمارے آواز تو جاری ہے گانے کی، تو گانے کا سماع حرام نہیں، ہم توجہ ہی نہیں دے رہے اس کے اوپر، تو وہ حرام نہیں، استماع حرام ہے توجہ اور ارادے کے ساتھ۔ تو کان کو اپنے جو خود بخود کان میں آواز جا رہی ہے، ظاہر ہم بہرے نہیں ہیں، ہم نے کانوں میں انگلیاں نہیں ٹھوسی ہوئی ہیں، تو ہمارے کان میں آواز تو جا رہی ہے، لیکن وہ حرام کی حد تک نہیں پہنچے گا کیونکہ اس میں ہمارا ارادہ شامل نہیں ہے۔ ہاں جب ذرا توجہ سنیں گے، چاہیے کون سا ہے، چاہیے وہ والی فلاں فلم کا گانا ہے یا فلاں اس گلوکار نے اس کو، کان توجہ لگا رہے ہیں یا اس کے الفاظ کے اوپر توجہ آپ دے رہی ہیں، یا بھی استماع میں چلا جائے گا اور یہ حرام ہو جائے گا۔ تو کانوں کا اس لحاظ سے استعمال سماع کی حد تک تو ٹھیک ہے، خود بخود کان میں آواز جا رہی، لیکن استماع جو ہے وہ جائز نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بدترین آوازوں میں گانا قرار دیا گیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی گانا سنتا ہے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، اور ویسے بھی تمام ہمارے جسم کے اجزاء جو ہیں جو متفرق ہو جائیں گے، ان سب کو جمع کرے گا پروردگار، قیامت میں اٹھائے گا، اور پھر جو عذاب ہوں گے وہ اس جسم کے ساتھ ہوں گے اس لحاظ سے، اور کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا بھی عذاب کے طور پر ڈالا جائے گا، یعنی کانوں کا یہ عذاب اس کو بھگتنا ہوگا۔ یہی مسئلہ کانوں سے غیبت سننے کا بھی۔ اچھا، اب ظاہر ہے آپ خواتین کی محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر ادھر خواتین باتیں کر رہی ہیں، غیبتیں کر رہی ہیں، آپ توجہ نہیں دے رہی ادھر ادھر سے، لیکن کان میں آپ کی آواز جا رہی، تو اس میں بھی یہ آتا ہے کہ سماع الغیبت لیس بحرام، استماع الغیبت حرام، یعنی غیبت کا سننا، یہ کان میں خود بخود آواز جانا، یہ آپ حرام تک نہیں پہنچے گا۔ ہاں توجہ ذرا کان لگا کے سنیں، اچھا یہ کیا کہہ رہی ہے، ذرا ہمیں بھی پتہ چلے، تو یہ کیا ہوگا، یہ استماع آپ کر رہی ہیں، اب یہ حرام اور گناہ ہو جائے گا۔ تو کانوں کا اس لحاظ سے استعمال، المستمع شریک المقتاب، احادیث کے اندر بھی آیا
کہ غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے جیسا ہی، غیبت کرنے میں شریک ہے وہ، یعنی تم نے جو کان اگر تم نہیں لگاتے تو یہ غیبت کرنے والا بھی کو بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ تم سے آ کر غیبت کرتا، کہ تم نے اپنے اس کو کان مہیا کیے ہیں، اس وجہ سے یہ غیبت کر رہا ہے۔ تو المستمع شریک المغتاب، غیبت کرنے والے کے ساتھ یہ سننے والا شریک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کان سے غیبت سننے کا بھی فقہی حکم یہ ہے کہ جائز نہیں، اور انہی کانوں سے آپ کو یہ جبھی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ محمد فرماتی ہیں کہ وہ روزے دار اس کی زبان، آنکھ، کان اور اعضا گناہوں سے محفوظ نہ ہو، اس کا روزہ کسی کام کا نہیں، یعنی کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، کان میں کوئی ایسی آواز کو آپ کو پہنچنے سے بچانا ہے جو اسلام نے جس کو منع کیا ہے۔ غیبت کان روزے کی حالت میں نہیں سننی ہے، عام حالات میں بھی نہیں سننی، لیکن روزے میں اور تاکید ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ رکھا جا رہا ہے، اور غیبت کا سننا تقوی کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے زبان، آنکھ اور دیگر اعضاء کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز ہے چوری چھپے کان لگا کر باتیں سننا، یہ بھی ہے۔ خاتون ساس بیٹے کے ساتھ کچھ گفتگو کر رہی ہیں، اپنے آپ کان لگا کے سن رہی ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو لوگ اگر بلند آواز سے کچھ باتیں کر رہے ہوں تو آپ چاہے وہ یعنی کوئی بھی بات کر رہے ہوں، آپ کے کان میں آواز جا رہی ہے، آپ ان کو سن سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو کہ آواز نہیں جا رہی ہے، مثلاً جیسے اس کے اندر ایک یہ والا بھی مسئلہ آتا ہے کہ فون پر باتیں ریکارڈ کر لینا، مثلا آپ نے فون ملایا اور باتیں ریکارڈ کر لی، تو کیا کسی کو اجازت لینی واجب ہے؟ تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، اجازت لینی تو واجب نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس کا کریں گے کیا، یعنی آپ نے سیو کر کے اپنے پاس ثبوت کے طور پہ رکھ لیا کہ کبھی کوئی ایسی چیز پیش آئی تو میں لوگوں کو دکھاؤں گی کہ دیکھیے ان کا کیریکٹر یہ، انہوں نے اس طرح سے بات کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اس طرح کا کوئی نقصان پہنچانا ہو تو بھی جائز نہیں ہوگا۔ کسی کا کوئی راز افشا کرنا ہے کہ آپ نے گفتگو ریکارڈ کر لی، بعد میں آپ نے یہ راز کی بات اس نے کی تھی لیکن آپ نے ریکارڈ کر کے کسی کو سنائی، کہہ رہے ہیں یہ حرام ہو جائے گا۔ ریکارڈ کر کے حد تک اپنے پاس رکھیں یا کچھ، وہ کہتے ہیں اس میں تو بہرحال یعنی حرام کی حد تک معاملہ نہیں پہنچتا، اس کی جو اپلیکیشنز آپ کریں گی نا وہ حرام ہوں گی، کیونکہ الگ سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی کی بات کو ریکارڈ کرنا جائز نہیں۔ تو بہرحال جیسے ابھی بھی یعنی آپ اگر مثلا میں کہوں کہ میری گفتگو کو یہاں پر ریکارڈ نہ کرے، تب بھی فقہی اعتبار سے اس کی مخالفت ہو سکتی ہے، آپ پر واجب نہیں کہ یہ والی بات مانیں آپ۔ تو بہرحال کوئی چوری چھپ کر کان لگا کر اگر کسی کی باتیں سن رہا ہے تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ ایک اور گناہ میں چلا جاتا ہے انسان، جسے تجسس کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کا حکم ہے خبردار تجسس سے کام نہ لینا۔ مثلا آپ کو پتہ بھی کہ ہاں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ قصور پسر کر رہی ہیں ساس فلاں کے ساتھ، تو ممکن ہے اب آپ کے دماغ میں فوراً ہی آتا ہے اچھا اس میں کتنے سارے اور حرام بھی آ جاتے ہیں، سوء ظنی بھی آ جاتی ہے، تو آپ چھوڑیں اپنے آپ، جتنی آپ کے پاس اس قسم کی معلومات کم ہوں گی نا اتنی آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ یقین کیجیے کہ آپ جتنی معلومات لوگوں کی جمع کریں گی، جتنی کنسوئیاں لینا جس کو کہا جاتا ہے نا، کان لگا کے باتیں سننا، یہ اپنے آپ کو نا اپنے دل کو آپ مشغول کرتی چلی جائیں گی ان تمام چیزوں میں، اور یہ کبھی لا متناہی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، ایک شیطانی ایک ٹرین ہے جو کہ چل پڑے گی، ایک کے بعد ایک انسان گناہوں میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی معلومات کم رکھیں، کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، اپنے کان وان سب بند کریں، زندگی سکون کے ساتھ گزاریں۔ تو چوری چھپ کر کان لگا کر باتیں سننا اس لحاظ سے یہ تجسس کے اندر بھی آ جاتا ہے، اور تجسس کو حرام قرار دیا ہے قرآن نے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے جسے استراق السمع کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک زمانے تک شیاطین کو آمد و رفت کی اجازت تھی، حتیٰ کہ فرشتے جہاں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے شیطانوں کی وہاں تک رسائی ہو جاتی تھی، اور وہ باتیں وہاں سے غیب کی کچھ باتیں چرا کر نیچے لاتے تھے اور کاہنوں کو بتایا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام کے مبعوث بلکہ ان کی پیدائش کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے وہ دور ہو گیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کے بعد جب کبھی بھی شیاطین فرشتوں کی طرف جا کر ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب مار مار کے بھگایا جاتا ہے. ابھی اس پہ قرآن کی آیات بھی ہیں. تو اس طریقے استراق و سم یعنی یہی چوری چھپے باتیں سننا یہ شیاطین کا کام تھا جو فرشتوں کی سنتے تھے. اچھا لوگ کاہنوں کی باتوں پر اور وہ جو پیشن گوئیاں کرنے والے ہیں ان کی باتوں پر عمل اس وجہ سے یعنی ان کا اعتقاد ہو جاتا تھا کہ ان کو کچھ باتیں ایڈوانس میں پتہ چل جاتی تھیں اور وہ شیاطین آ کر ان کو بتاتے تھے. تو بہرحال قرآن کی آیات بھی ہیں اس کے اوپر کہ ہر ایک سرکش شیطان سے ہمیں اسے ہر ایک سرکش شیطان سے محفوظ رکھا ہے. وہ عالم بالا کی باتیں سن نہیں سکتے اور ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں. یعنی جب شیاطین جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے اور ان کو انگارے پھینکے جاتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے اور ان پر ہمیشہ کا عذاب ہے. مگر جو کوئی اچک کے لے جائے یعنی ان کسی کوئی بات اچک کے پھر بھی لے جاتا ہے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا انگارہ جاتا ہے. یہ قرآن کی آیات ہیں اس پہ. اور اسی طریقے سے اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے اور انہیں شیاطین کو سنسار کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی جو شہاب ثاقب یہ جو کامٹس وغیرہ آپ دیکھتی ہیں کہ جو کہ ستارے جو ٹوٹتے ہیں شیاطین کو مار کے بھگایا جاتا ہے اور ان کے لیے جہنم کا عذاب الگ مقرر کر رکھا ہے یعنی شیاطین کے لیے. تو یہ اس کو استراق السمع جو ہے وہ کہا گیا ہے. اچھا اب ایک چیز ہوتی ہے کیونکہ ہم اخلاقی گفتگو کر رہے ہیں انسانی دل کے بھی کان ہوتے ہیں. یہ اس اسٹرکچرل دل کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جو خون کو پمپ کرتا ہے. انسانی یعنی نصیحت کو قبول کرنے والے کان یہ انسانی دل کے کان. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ زیادہ سننے والے کان اسی شخص کے ہیں جو نصیحت و یاد دہانی کو محفوظ رکھے اور اسے قبول کرے. یہ ہے اصلی کان. یہ ہے دل کے کان کہ جو کہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں فوراً. ایک ہوتا ہے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا, نہیں, یہ محفوظ رکھ لیتا ہے نصیحت کو. یہ بہترین کان شمار کیے گئے. اور جب بھی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیز ترین آنکھیں وہ ہیں جو نیکی اور اچھائی میں کھلی ہوئی ہوں. زیادہ سننے والے کان وہ ہیں جو نصیحت سنیں ان سے فائدہ حاصل کریں. محفوظ ترین اور سالم ترین دل وہ ہیں جو شبہ اور شک سے پاک ہوں. تو یہ کیفیات ہیں کانوں کی, آنکھوں کی, دل کی. تو زیادہ سننے والے کان وہ ہیں کہ جو نصیحت کو قبول کرنے والے کان. ادھر سنی فوراً ان کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے. قرآن میں کہا ہے نا کہ جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے, ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. اتنے دل کو ان کی نصیحتوں کو قبول کرنے والے دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ کتنی بھی پورا قرآن بھی اس کو سنا دیں تو اس پہ فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا جانوروں کے دل کے کان بھی ہوتے ہیں. یہ فقہی احکام ایک چیز آتی ہے, لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب قربانی ابھی تھوڑے دن پہلے بعد میں آنے والی ہے اس میں یہ چیز آئے گی. حلال گوشت جانور کے 3 اعضاء کھانا مکروہ ہے, صرف 3. ان میں ایک تو ہے گردے, آقا سستانی فرماتے ہیں, ایک ہے دل کے کان اذن القلب, اور تیسرا ہے موٹی رگیں. اس کے علاوہ کوئی چیز مکروہ نہیں. کلیجی بھی مکروہ نہیں ہے, اور جو بٹ وغیرہ ہوتی ہے اسے لوگ سمجھتے ہیں وہ مکروہ ہے, وہ کوئی اور چیز مکروہ نہیں ہے. صرف گردے مکروہ ہیں اور دل کے اوپر کچھ اسٹرکچرز لگے ہوتے ہیں جانوروں کے دل کے اوپر جن کو اوریکلز وغیرہ کہتے ہیں, تو صرف وہ مکروہ ہیں. اور موٹی موٹی رگیں جو جانور کی, چھوٹی رگیں نہیں, موٹی موٹی رگیں, وہ جو ہے مکروہ ہیں کھانا. تو بہرحال اس میں جو جانوروں کے جو دل کے کان فقہ کے اندر آتے ہیں اس سے مراد وہی دل کے اوپر کا کچھ اسٹرکچر ہے. ویسے پورا دل بھی اس کا کھایا جا سکتا ہے, ایک مکروہ ہی ہے, لیکن بہرحال کوئی اس سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے تو وہ دل پورا ہی نہ کھائے چاہے تو, یا اس کے کم سے کم وہ کان والی چیز جو ہے, یعنی وہ کان نما جو اسٹرکچر بظاہر لگ رہا ہوتا ہے, کان نہیں ہوتے کہ وہاں پہ کان لگے ہوئے, کان نما اسٹرکچر ایک چیز ہوتی ہے. اچھا انسان کیا کان کے ذریعے بھی موٹا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ جانور موٹا ہوتا ہے منہ کے ذریعے جب وہ کھا کے, اور انسان موٹا ہوتا ہے تعریف سن سن کر کان کے ذریعے. اس کا نفس موٹا ہوتا چلا جاتا ہے. تو دیکھیے روایات میں بھی بات آئی کہ خود پسندی, غرور اور مقام, یہ جو ہے نا یہ مقام و مرتبے کے حصول میں بہت رکاوٹ ہوتی. یعنی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے, بلی ہے وہ اپنے آپ کو شیر سمجھ رہی ہوتی ہے مثلا,
لوگ بھی بعض اوقات لوگوں کو اس میں نہیں آیا کریں. کبھی کوئی تعریف بھی اگر کہیں سننے آپ کو ملے تو آپ ایک کان سے سن کے یہ وہ موقع ہے جہاں دوسرے کان سے نکال دیں, کیونکہ انسان کا نفس ایک دفعہ غرور پیدا ہونے لگتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ اچھا لوگ میری بڑی تعریف کر رہے ہیں, تو واقعی شاید میں ایسا ہی ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک اللہ کا خالص بندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی تعریف اور مذمت برابر نہ ہو جائے. تعریف اور مذمت برابر, یعنی لوگ آپ کی تعریف کریں تب بھی آپ کو کوئی فرق نہ پڑے, اور لوگ آپ کی مذمت کر رہے ہوں, آپ کو یعنی کسی صحیح بات پہ بھی آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں. بہت سی یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے مجھے کہا تو آپ بھی ترکی بترکی تنقید کا اس کا جواب دے رہی ہیں, کان لگا کے سن رہی ہیں. نہیں, مذمت بھی آپ چھوڑیں, سننے کر رہے ہیں کوئی تو کرنے دیں, آپ اپنے کام میں مشغول رہیں, آپ کی زندگی بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گی. تو تعریف اور مذمت دونوں خالص بندے کی نشانی بتائی گئی. ہر وقت مشغول نہیں ہوئے, تعریف سن گئی تو خوش ہو گئے, غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے اور الگ ایک خود پسندی کی کیفیت والی چیزیں شروع کر دیں. مذمت آپ نے سنی تو لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو گئے. نہیں, تعریف اور مذمت بالکل برابر آپ کے نزدیک ہو جائے. اور ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے سنانے کے لیے کہ بھئی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی تعریف کریں, جو کسی ایسے شخص کی مدح کرے جو اس مدح کا مستحق نہ ہو, تو اس نے اپنے آپ کو مقام تہمت پہ کھڑا کر دیا. یعنی جو شیخی, یعنی ہم اس کے کان تک اپنی آواز کو پہنچا رہے ہیں اس کی تعریف کر کے, تاکہ اس کے دل میں ہمارا مقام اور مرتبہ آ جائے. نہیں, پسند نہیں کی گئی یہ بات, جھوٹی تعریفیں کرنا. اور امام یہ بھی فرماتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو اپنے بارے میں جھوٹی باتیں سن کر بے قابو ہو جائے وہ عقل مند نہیں ہوتا, اور جو شخص جاہل کی تعریف کرنے سے خوش ہو جائے وہ دانش مند نہیں ہے. تو آپ کو, ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ جھوٹی تعریف میری کر رہا ہے, میں تو اس قابل نہیں ہوں, اور اس پہ آپ خوش بھی ہو رہے ہیں, تو یہ کسی عقل مند ہونے کی نشانی نہیں. آپ کو تو خود تو پتا ہے اپنی حقیقت. تو یہ سب جھوٹی تعریف سے انسان دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو ہمارے کان میں اس طرح کی آوازیں جائیں. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گمراہ کرنے والے افراد ہیں, ان کی باتوں پر اس پہ کان نہ لگائیں, اس پہ توجہ نہ دیں. یہ بھی چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بولنے والے کی طرف کان لگاتا ہے, یعنی غور سے اس کی بات سنتا ہے, وہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے. اگر بولنے والا اللہ کی بات کر رہا ہے تو سننے والا بھی اللہ کی عبادت میں شریک ہوگا. اگر ابلیس کی طرف سے بول رہا ہے, یعنی غلط بات بول رہا ہے, تو وہ ابلیس کا عبادت گزار شمار ہوگا. یعنی آپ کوئی شخص مثلا گانے سن رہا ہے, اب یہ تو شیطان کی نمائندگی کر رہا ہے, اب آپ کان لگا کے اگر سنیں گی تو آپ گویا ابلیس کی عبادت کرنے لگیں گی اس موقع پر. تو کان جس طرف بھی لگائیں گی, نیکی کی بات کی طرف لگائیں گی, نیکی میں شریک ہو جائیں گی, بری طرف لگائیں گی تو برائی کے اندر شریک ہو جائیں گی. گمراہ کرنے والوں کی گفتگو جا کر سنیں گی. بہت سارے اس قسم کے افراد ہیں, ذاکرین کے اندر بھی پائے جاتے ہیں کہ کم گمراہ کرنے والی گفتگو, معلوم ہے کہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, لیکن بڑا مزہ آتا ہے. ظاہر ہے کہ بعض اوقات اس طرح کی کہ اس میں تقدس سارا جو ہے وہ نکل گیا, لوگ ہنس رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. بعض اوقات بہت سے شاعرانہ کلام اس قسم کے ہیں جو بہت فضول قسم کی, یعنی اس کے اندر تقدس ختم ہو گیا بہت سے قصیدوں وغیرہ کے اندر بھی, یا جو لوگ آ کر ولادتوں کے اوپر چیزیں آ کر پڑھتے ہیں. تو بہرحال ہر اس کی طرف کان لگانا یہ صحیح نہیں. بعض اوقات کان توجہ بھی نہیں دینا, کان بھی نہیں دھرنے چاہیے. کان دھرنا جسے کہا جاتا ہے نا, مثلا سوال پوچھا گیا آغا سیستانی سے, بعض افراد سے بات نقل ہوئی ہے کہ امام حسین کی 40 کی زیارت ثابت نہیں, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب, ایسے افراد کی باتوں پہ کان نہ دھرے جائیں, سنے ہی نہیں ان کی بات آپ. یہ آج کل ہو رہا ہے کہ یہ بھی چیز اناتھینٹک ہے اور یہ بھی اناتھینٹک ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے اور وہ بھی جائز نہیں. یعنی عام لوگ, عام اسکالر, فیس بک کی اسکالر, اس قسم کی باتیں. دیکھیں کہ مراجع اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں, وہ اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ایسے تمام افراد ان کی باتوں پر بالکل توجہ نہ دیں. اور خاص طور پر وہ بھی ہمارے بہت سے نوجوان آج کل کیا اپنی چیزوں کا مطالعہ نہیں کر رہے ہیں, اور گمراہ کرنے والے افراد جو ظاہر جو بہت چرب زبان سوشل میڈیا آج کل ہر شخص کے پاس ہے, تو ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ دھوکہ دینے والے دلائل تو موجود ہوتے ہیں نا, اور یہ قوی ہوتے نہیں ہیں. اپنی کتاب کوئی نہ پڑھی ہوتی ہے, نہ کسی عالموں کو سنا ہوتا ہے, نہ ان کے نظریات پتہ ہوتے ہیں. تو کیا ہے, ان کی باتوں کو بس ہر جگہ کان دھر رہے ہیں, ان کی باتوں کو سن رہے ہیں, ان
افراد کی، ایسے گمراہ کرنے والے افراد کی انٹرنیٹ پر بہتات ہے. میں نام لوں گا تو ایک بہت عجیب سی بات ہوگی جو مناسب نہیں ہے، جو آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں. تو بہت لوگ اس کے اندر اس میں کان ہی نہیں دھرنے چاہیے نا ان کو، جب تک کہ انسان اتنا مضبوط نہ ہو. کتنے نوجوان ہیں وہ جو ہے نا بہت دہریے ہوئے جا رہے ہیں. الحاد کا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہو گیا ہے. ظاہر اس قسم کے شکوک و شبہات بیان کیے جاتے ہیں ان کے سامنے اور وہ مضبوط نہیں ہوتے، تو کان نہیں دھرنے چاہیے اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ جواب دینا ہو یا کچھ تو پھر کر سکتے ہیں ایسا. اور معرفت الہی کو حاصل کرنے کے اعتبار سے ایک آخری بات، آیت اللہ شیخ تقی بہجت کے ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت جب درس سے فارغ ہو کر گھر جانے کے لیے گاڑی میں سوار ہوئے تو میں نے دل میں سوچا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس دوران حضرت آیت اللہ بہجت مجھے کوئی نصیحت فرماتے جو میرے لیے ہمیشہ کارآمد ثابت ہوتی. کہہ رہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ انہوں نے از خود فرمایا، آیت اللہ بہجت نے، آنکھ، کان اور زبان کو اگر غیر اللہ کی باتوں سے اور دنیاوی نفسانی لذتوں سے بند کر دو، پھر بھی اگر تمہیں کوئی خدائی راز نظر نہ آئے تو مجھ پر ہنسنا. یہ نصیحت کی کہ اگر تم کانوں سے وہ باتیں سننا بند کر دو جو اللہ کو پسند نہیں، آنکھوں سے وہ مناظر دیکھنا بند کر دو جو اللہ کو پسند نہیں، زبان کو اپنی ان تمام باتوں سے بچا لو کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو تم ایسے عجائبات کا مشاہدہ کرو گے کہ اگر تمہیں یہ نہیں نظر آئے تو پھر تم مجھ پر ہنسنا، میرا مذاق اڑانا کہ دیکھو آیت اللہ بہجت نے اس قسم کی بات کہی تھی. تو یہ ایک ایسی چیز کہ انسان، انہوں نے کیا کہا کہ اپنی آنکھ، کان اور زبان کو، ان تینوں، اس میں کان کا بھی چیز آ رہی ہے، خالی صرف آنکھ اور زبان کی حد تک بات نہیں ہے. کان بھی ہمارے ایسے ہیں کہ ان سے بھی انسان کتنی اپنی معرفت الہی کو حاصل کر سکتا ہے. ان کو ان چیزوں سے بچائے اور ان کو بھر دے ان تمام باتوں کے ساتھ کہ جو کہ اس کو ملکوتی طور پر ایک بڑا مقام اور مرتبہ دلوا سکتی. تو یہ آپ نے دیکھا کہ آج کی حد تک یہ ہم نے کان سے متعلق اس میں جتنے بھی ضروری فقہی احکام تھے وہ بھی اس کے اندر آئے اور اس کے اندر کچھ اخلاقی باتیں بھی آ گئیں. تو ممکن ہے کچھ مسائل ابھی بھی کہیں کچھ باقی رہ گئے ہوں جن پر میری نگاہ نہیں گئی ہو ابھی، تو آپ بعد میں اس کو ایڈ بھی کر سکتی ہیں کہیں سے آپ کو اگر ملے.